أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہم سے نہیں ہو سکے. اس کا مطلب ہے کہ تم خدا پر ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ جو خدا خود کہتا ہے میں تمہیں بھی روزی دوں گا اور تمہاری اولاد کو بھی. اب ایسے وقت میں ہم پلاننگ کرنے جائیں تو کیا ہوگا؟ یہ سچ ہے کہ اللہ کی فیصلے کے خلاف، ربوبیت پروردگار کے خلاف، اللہ کے ججمنٹ کے خلاف. اللہ ایک بات چاہتا ہے اور ہم اس کے انگیز میں چاہتے ہیں. اور یہ چیز یاد رکھیے، مسلم معاشرے کو مار رہا ہے. آج دیکھیے یہ بات بہت جلدی سے احساس نہیں ہوتی. مثلا 30 سال کے بعد ایک معاشرہ، مثلا اگر بچے نہ ہوں اس میں، 30 سال کے بعد کیا ہوگا؟ جو لوگ جوان ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے. اس کے بعد کیا؟ اور کسی بھی دنیا میں اقتصاد کو، اور اقتصادی نہیں ملک کو طاقت پہنچانے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جوان. اور آپ اگر مثلا چھوڑ دیجیے ملک کو، آپ اپنے معاشرے کو طاقتور بنانا چاہتے تو کیا چاہیے آپ کو؟ جوان. اور آپ کہیں جوان ہماری سوسائٹی میں ہے نہیں تو کیا ہوگا؟ آج آپ جان لیجئے دنیا میں بہت سارے ملک رو رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے خلاف چلے گئے. اور جو بھی اللہ کے فیصلے کے خلاف جاتا ہے نا، اس دن اللہ کو چونکہ حلیم ہے، اللہ کو اسی وقت تو بتانا نہیں چاہتا کہ تم نے ہمارے فیصلے کے خلاف جا کے کیا کیا ہے. لیکن دھیرے دھیرے اللہ کو تو کوئی جلدی ہے نہیں. انسان کو جب پتا چلتا ہے کہ میں نے اللہ کے خلاف فیصلہ کر کے کیا کیا ہے تو جانتے ہیں کیا؟ سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ نہیں رہتا، سوائے اے کاش کرنے کے کچھ اور رہتا ہی نہیں. اے کاش ایسا نہ کیا ہوتا. اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے. یاد رکھیں، جب طاقت ہوتی ہے نا انسان کو، تو اس وقت انسان کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ فرعون بن جاتی ہے. جب کمزوری آتی ہے تو اس کو روشنی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب روشنی دکھائی دیتی ہے تو وقت چلا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں یہ کتنی عجیب بات ہے جو میں نے حدیث پڑھی ہے. امام صادق فرماتے ہیں کہ تم عبادت کس چیز کو سمجھتے ہو؟ نماز پڑھنے کو سب سے بڑی عبادت سمجھتے ہو، جبکہ مولا کیا کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں سب سے بڑی اللہ کی عبادت یہ ہے کہ اپنے بچے کا حق ادا کر دو. انسان ایک مومن کا حق ادا کر دو. آپ دیکھیں، ما عبد اللہ بشیء، اللہ کی عبادت اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوئی ہے. اس سے بڑھ کے نہیں ہوتی. کس بات کی؟ آگے فرماتے ہیں افضل من ادائے حق المومن، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں اللہ کی عبادت ہوئی کہ آپ ایک مومن کے حق کو ادا کر دیں. یہ مومن کے حق کی ادائیگی کب آئے گی؟ جب آپ نے گھر میں آپ ادا کر چکے ہو. فرض پڑھنے پہ تو آنے ہی والی نہیں ہے. اسی لیے بارہا یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں اتنی غلط ہیں کہ مثلا اگر ہم مدد کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے خاندان میں پہلے لوگ حاجت مند ہیں، ہمارے وہاں شرع یہ ہے کہ آپ کو پہلے اپنی خاندان کے لوگوں کو مدد کرنا، ان کی فریاد کو پہلے پہنچنا، پھر اگر آپ کے پاس طاقت ہوئی تو معاشرے کی طرف جانا. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ وہ گھر میں خاندان میں لوگ حاجت مند ہیں، ان کو چھوڑ کے باہر چیریٹی کرنے جا رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے مجھے ایسی کوئی چیریٹی نہیں چاہیے جس میں اپنی خاندان کے لوگوں کو آپ نے چھوڑ دیا ہے بے کسی میں، اور کیا چلے گئے ہیں؟ دوسرے کی مدد کرنے کے لیے چلے گئے. مجھ سے خود آغا سستانی نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ہندوستان میں غربت نہیں ہے؟ ہم نے کہا آغا کیوں نہیں ہے؟ کہا پھر تمہیں یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا یہ جو خمس کے پیسے یہاں لا رہے ہو وہاں کیوں نہیں خرچ ہو رہا ہے؟ یہ خود مجھ سے کہا ہے آغا نے. اب آپ یہاں سے یہاں مینٹالٹی کیا جانتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں میں آغا کے ہاتھ میں لے جا کے دوں گا تو کیا ہوگا؟ آپ کے خاندان میں کوئی آدمی مر رہا ہے، اس کو پیسے علاج کے لیے نہیں ہے، شادی کے لیے نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، گھر نہیں ہے،
نیسیسٹی جو کس کو ہم کہتے ہیں ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، وہ آپ بھول گئے اور آپ کو کیا دیا جا رہا ہے؟ آج امام معصوم یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو پہلا کام یہ کام کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم دھوکے میں آ جاؤ۔ صدقہ، ائمہ کے سب سے پہلا حقدار تمہارا رشتہ دار ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے اسی کو کہتے ہیں کہ ہم معاشرتی حقوق جو ہے نا، معاشرتی اخلاق کے بارے میں بالکل نہیں جانتے، اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ معاشرتی اخلاق ہوتا کیا ہے۔ میں ایک حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں معاشرتی اخلاق کے بارے میں۔ اتنا زیادہ ہمارے پاس اخلاقی معاشرے کے بارے میں تاکید ہوئی ہے۔ اب ایک مثال ہے، پیغمبر حدیث قدسی میں کہتے ہیں، پیغمبر اکرم حدیث قدسی میں نقل کرتے ہیں، اللہ کا رسول کہتا ہے جناب جبریل ایک دن آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے حبیب، اے اللہ کے رسول، اللہ نے ایک دن ایک فرشتے کو زمین کو بھیجا، اور فرشتہ تو روز آتا رہتا ہے، ہر وقت آتے رہتے ہیں فرشتے، اس دنیا میں فرشتے انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہیں، تو فرشتے تو آتے ہی رہتے، لیکن اللہ نے اس فرشتے کو اسپیشلی بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ ایک بشارت لے کر، ایک گڈ نیوز لے کر بھیجا۔ وہ فرشتہ آسمان سے اتر آیا، ایک گھر کے پاس سے وہ گزرا، فرشتہ گزرا، اس نے دیکھا کوئی آدمی بیل، اب بیل تو نہیں رہی ہوگی اس زمانے میں، دق الباب کر رہا ہے، ناک کر رہا ہے۔ اس نے فرشتہ نے آگے جا کے پوچھا کہ بھئی تم کیوں اس گھر کو ناک کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تو کہا کہ کیا تمہارا سگا بھائی ہے؟ کہا نہیں، یہ میرا سگا بھائی نہیں، یہ مومن بھائی۔ تو کہا کیوں آئے ہو؟ کہا میں آیا ہوں اس کی ملاقات، زیارت کرنے کے لیے، زیادہ ملاقات کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے۔ تو کہا کہ خالی ملاقات کرنے کے لیے ہے اور کچھ اور حاجت بھی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھے خالی بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، میں بہت دنوں سے خبر مجھے نہیں ملی تھی، میں آج خالی ان کی خبر گیری کے لیے ملاقات کی۔ ٹھیک، اس نے سنا اچھا یہ تو بہت اچھی بات۔ پھر اس سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے؟ کہا مجھے میرے پاس اللہ نے بھیجا؟ کہا اللہ نے تمہارے پاس بھیجا۔ کس لیے بھیجا ہے؟ کہا اللہ نے مجھے تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں ایک بشارت دوں، تمہیں ایک گڈ نیوز دوں میں۔ وہ کیا گڈ نیوز دو گے تم؟ کہا اللہ نے کہا ہے کہ میری طرف سے اس میرے بندے کو سلام پہنچا دو، میری طرف سے میرے اس بندے کو سلام پہنچا دو، اور یہ کہہ دو کہ تمہارے اسی حساسیت کی بنا پر کہ تمہیں یہ خیال آیا کہ اللہ کے لیے ہی صحیح مجھے اپنے مومن بھائی کے دیدار کے لیے جانا چاہیے، یہ خیال آیا ہے اور آئے ہو تم، اللہ تمہیں سلام کہنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ تمہارے اسی عمل کی بنا پر تمہیں میں جنت ضرور دوں گا، میں تمہارے لیے جنت واجب کر دوں۔ اس کے بعد پیغمبر کہتے ہیں کہ جناب جبریل نے فرمایا کہ آئے محمد جانتے ہیں اس کے بعد اللہ نے کیا کیا فرشتے سے؟ کہا نہیں، بتاؤ تم۔ فرمایا اس کے بعد اس فرشتے نے اس مومن بندے سے کہا کہ تم اس کی زیارت کرنے نہیں آئے ہو بلکہ میری خدا کی زیارت کرنے آئے ہو جو اس بندے کی شکل میں پائی جاتی۔ آج ہمیں بہت ہے اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے مومن بندے کی بغیر کسی خلوص کے ساتھ زیارت کرنے جاؤ، اس کی خبر گیری کرو۔ ایک معاشرہ کیسا ہو آپ دیکھیے، ایک معاشرہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی مومن کیا کر رہا ہے، کیسی حالت ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا ہمیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میں واقعی خود بھی ایک دم دنگ رہ جاتا ہوں کہ بہت دنوں سے نہیں دیکھا، بس ایک بار اس کی خبر آئی واٹس ایپ پہ کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ افسوس سے ہاتھ ملتے ہیں کہ اے اللہ کتنے ہم جو ہے لاپرواہ ہیں، غافل ہیں، جب تک زندہ رہا خبر نہیں، آج خبر دے رہے تو کوئی کیا مرنے کی خبر دے رہا ہے۔ یہ سوسائٹی جو ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم
ایمان کی باتیں تو کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ ایمان کی بات کرتے ہیں، لیکن ایمانی تقاضے کو جو پورا کرنا ہے وہ نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں جبکہ ملاقات کے کتنا بڑا سوال ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہا ہے کہ جبریل نے مجھ سے آ کے کہا کہ اگر زیارت کرنے مومن کی گئے، ملاقات کی گئے بغیر کسی مقصد کے، تو اللہ کی تم نے اتنی بڑی عبادت کی ہے کہ اسی ایک کام کے بنا پر اللہ تمہیں جنت عطا کر دے۔ یہ ہے اسلام چاہتا تھا کہ تم ایک ایسا معاشرہ بناؤ جس میں محبت ہو، جس میں ہمدردی ہو، جس میں ایک دوسرے کے درد کو بانٹا جاتا ہو، دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہو، اس کو اکیلا محسوس نہ ہونے دو۔ وہ کیا چیز ہے کئی معاشرے میں ہمارے دکھائی دیتا ہے؟ اگر نہیں دکھائی دیتا تو ہم کہتے ہوں کہ ہم بڑے مومن، پکے مومن۔ تو کہاں کے مومن ہو بھائی؟ جس کو اتنا پتا نہ ہو کہ ایک مومن کا حق دوسرے مومن پہ ہوتا کیا ہے، وہ پکا مومن ہو کیسے سکتا ہے؟ خالی نماز پڑھنے سے تو کوئی مومن نہیں ہوتا، ورنہ شیطان تو بہت بڑا، سب سے بڑا مومن وہی تھا اور ہے، کہہ رہے تھا، وہ تو ہے، اور اس نے جو عبادت کی شاید ہم کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو خالی عبادت سے تو ہوتا نہیں ہے۔ ایمان جو ہے کسی کا بلند اس بنا پر نہیں ہوتا کہ خالی اللہ کی عبادت کر لو، بلکہ آج آپ دیکھیے امام صادق علیہ السلام خود فرماتے تھے، ظاہراً ابان ابن تغلب کہتے ہیں کہ میں مولا کے ساتھ طواف کر رہا تھا، ایک آدمی نے کہا تھا میرے مولا ساتھ میں تھے، میں اور امام طواف کر رہے تھے، ایک آدمی نے دور سے اشارہ کیا، تو اچھا آپ طواف کرے، کوئی اشارہ کرے تو امام نے فرمایا کہ ابان شاید تمہیں اشارہ کر رہا ہے۔ ہاں مولا، تو مجھے بھی کر، میں تو طواف کر رہا ہوں نا۔ فرمایا تم اس کو جانتے ہو؟ کہاں مولا میں جانتا ہوں۔ کیا تمہارا مومن بھائی ہے وہ؟ کہاں مولا وہ ہمارا دینی بھائی ہے۔ اچھا تو تم اس کو جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کہا مولا میں طواف کر رہا ہوں۔ فرمایا طواف کر رہے ہو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ بلا رہا ہے نا تمہیں؟ کہاں مولا بلا تو رہا ہے، ظاہر تو اشارہ میری طرف کر۔ فرمایا طواف توڑ دو، جاؤ اس کی بات سنو۔ تو سنا کہ مولا طواف، فرمایا اس طواف سے 6000 گنا زیادہ بہتر ہے وہ جا کر تم اس بندے کی سن لو۔ یہ آپ جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ یہ ہے معاشرے میں کیسے انسان کو رہنا۔ آج آپ یاد رکھیے گا، آج جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں نا، آپ رہ رہے ہیں، اس زمانے میں سب سے بڑی پریشانی یہی آ گئی ہے کہ معاشرے میں لوگ بکھر تو رہے، جڑ نہیں رہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے ابھی آپ 10-20 سال پہلے دیکھیے تو لوگوں کا آنا جانا ایک دوسرے سے، رشتہ داروں سے ملنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے غم کو بانٹنا، ان کی باتیں کچھ نہیں کرتے باتیں سن لینا، یہ پایا جاتا تھا۔ دھیرے دھیرے کیا ہو گیا؟ اب اتنا بھی ہو گیا ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں سے ہی بات نہیں کرتے، وہ اپنی دنیا میں مصروف ہیں، اپنی دنیا میں مصروف ہیں، تو معاشرے میں کمال پیدا کیسے ہوگا؟ جب تک انٹریکشن نہیں ہوگا، اچھائی برائی کے ڈسکشن نہیں ہوگا، تو ہوگا کیسے یہ؟ اسی لیے ضرورت ہے کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جس میں حقوق ایک دوسرے کی ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو ان حقوق کی ادائیگی اور کم سے کم کوشش کرنے والوں میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني الشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى خير الزاد ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سوشل میڈیا پہ آج کل ایک خبر بہت گردش کر رہی ہے. اچھا ظاہراً وہ ہم شیعوں سے تعلق رکھتے، وہ کسی اور سے تعلق نہیں رکھتے. بہت سارے مولوی، بہت سارے مثلا میڈیا والے، بہت سارے جو ہے سائٹس والے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ مولا کا ظہور بہت جلد ہونے والا ہے. حتیٰ علماء کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت نام لے کے بول سکتا ہوں کہ آج کہہ رہے کہ بھئی وجہ کیا ہے؟ سیدھی سی وجہ ہے. حدیث میں ہمارے پاس کیا آیا ہے؟ ہمارے پاس حدیث میں آیا ہے کہ جب ظلم و جور بڑھ جائے گا تو عدالت پھیلانے والا آ جائے گا. یہ تو سچائی ہے. یہ تو پیغمبر اور آل پیغمبر میں سے شاید ہر امام نے کہا ہے. ٹھیک ہے. حتیٰ رسول اللہ فرما دیتے کہ انتظار کرو اس دن کا جس دن کیا ہوگا؟ میرا بیٹا آئے گا اور ظلم اور جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اچھا یہ چیز جو ہے اس زمانے میں کچھ زیادہ دکھائی دیتی ہے. آج اب ایک مثال دیکھیے، اسرائیل کے ظلم کو کوئی دیکھتا ہے تو ایک مسلمان ہی نہیں، کافر کا بھی دل جو دل رکھتے ہیں وہ چیخ پڑتا ہے، درد میں مبتلا ہوتا ہے. اب ایک مثال ہے، آپ واقعین کبھی سوچئے کہ ٹارگٹ کلنگ کرنا، کسی کو مار دینا، کس لیے؟ کہ وہ آپ کی سوچ سے الگ سوچ رکھتا ہو. ٹھیک ہے. ایک اپنے مال اور اپنی جان کا دفاع کرتا ہو، اپنی آبرو کا دفاع کرتا ہو، آپ کو پسند نہیں آئے بس اس بنا میں مار دوں. یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ دیکھ لیں آج ساری دنیا نے مان لیا ہے کہ بھئی جس سرزمین پر یہ حماس والے لڑ رہے ہیں وہ ان کی خود کی زمین ہے، تمہاری نہیں ہے وہ. اچھا یہ تعجب کی بات ہے، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برٹش حکومت نے لکھ کے دیا ہے کہ یہ زمین تمہاری ہے. کس نے؟ انگریزوں سے. دستاویز موجود ہے ان کے پاس، ڈاکومنٹس موجود ہے. وہ کہتے ہیں آؤ کوئی دیکھنا چاہتا ہے آؤ ہم دکھائیں ہمارے پاس یہ ڈاکومنٹس یہ ہماری زمین ہے. اب اگر میں اپنی زمین پر کوئی میرے گھر پہ قبضہ کرنا چاہے، میرا مال لینا چاہے تو میرا فریضہ ہے کہ ہم میں کیا کروں؟ اس دشمن کو اپنی چیزوں پہ قبضہ نہ کرنے دوں. نہیں. اب آپ کو پسند نہیں آتا، آپ ایک غلط مقصد کے تحت آئے ہیں اور آپ بولے نہیں ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے اس لیے ہم تم کو مار دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری زمین ہمیں ہڑپنا ہے، تمہارا مال ہمیں لینا ہے، تمہاری جو ہے تم چھوڑ کے چلے جاؤ نہیں تمہیں مار دیں گے. یہ ساری دنیا ظلم مانتی ہے. آج کوئی ایسی دنیا نہیں ہے، حتیٰ امریکہ کو بھی جو سب سے خبیث اس دنیا میں اس وقت جو ہے شیطان کا سب سے بڑا چہرہ وہی ہے، وہ بھی کہتا نہیں یہ غلط ہوا ہے. آج آپ 2 دن پہلے کی رپورٹ دیکھیں، جب غزہ میں ہاسپٹل کے کنارے کیمپ میں رہنے والوں کو اوپر بمباری کی گئی اور زندہ لوگ جلا دیے گئے، تو امریکہ کو کہنا پڑا نہیں یہ بہت غلط ہوا، لیکن اب ہم اسلحہ نہیں دیں گے. لیکن دوسرے دن وہی شیطان آگے کہہ رہا ہے کہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے ان کو اسلحہ نہ دے، یہ تو ہمارے سب سے بڑے اتحادی ہیں. ایک دن پہلے یہ کہا اور دوسرے دن پہلے یہ بات نہیں یہ کہا.
تو اب آپ بتائیے جو اس ظلم کو دیکھے گا اس کا دل تو درد میں مبتلا ہوگا. اور آج ہم شیعہ شاید اس درد کا احساس زیادہ کر رہے ہیں. ایک حدیث بڑی لطف کی سناتا ہوں آپ کو. مولا کائنات جمعہ پڑھا رہے تھے. کہاں؟ مسجد کوفہ میں جمعہ پڑھا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایک چیز جو تاریخی ہے وہ یہ ہے کہ خلفاء نے ایک سیاست عربی اور عجمی کی رکھی. کہتے تھے عرب ہے اس کو زیادہ پیسہ ملے گا, اس کو زیادہ عزت ملے گی, حتیٰ یہ تک تھا کہ بھائی نماز میں آگے بیٹھیں گے اور یہ جو عجم ہے وہ پیچھے جائیں گے. آج بالکل اسی طرح سے دنیا میں سیاست ہے نا کہ کچھ لوگوں کو کیا ہے, اب آپ ہندوستان میں آریہ سماج کے ہوں گے تو آپ کو بڑی پوسٹ مل جائے گی, اور اگر نہیں ہے تو آپ کو نہیں ملے گی. بھلے نہ کہتے ہوں کہ ہماری پالیسی ہے, لیکن ظاہراً ایسا ہے. ٹھیک ہے. اب اسی میں سے اشعث ابن قیس تھا. اب آیا اور جمعہ پڑھنے کے لیے جگہ آگے نہیں ملی, دیکھا ایرانی آگے بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے اتنا بڑی شرارت کی, دیکھیے واقعی میں سوچتا ہوں اتنی بڑی شرارت کہ لوگوں کے اوپر چڑھ کے آیا آگے, اور مولا کائنات سے فرمایا کس کو آپ نے آگے بٹھا رکھا ہے, ان کو پیچھے کیجئے, ہم عرب ہیں, ہمیں آگے کیجئے. امام نے عجب جملہ فرمایا, پورا خطبہ موجود ہے, آپ دیکھیے نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے. امام نے فرمایا تمہیں کس بنا پر آگے کروں, یہ بتاؤ تمہارے پاس کون سی ویلوز ہے جس کی بنا پر تم اتنا فضیلت رکھتے ہو. یہ آج میں دیکھ رہا ہوں یہ لوگ جو آگے بیٹھے وہ زحمت کاش اللہ کی تلاش میں رہنے والے, امام کا دفاع کرنے والے, اور ہر اچھے ہی کیا ہے ان کے پاس. تو تم جو سوچتے ہو عرب ہونے کی بنا پہ تمہیں فضیلتوں کا, خدا کی قسم یہ کام نہیں کروں گا. اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا, کہتے یاد رکھو آج جس اسلام پہ تمہیں فخر ہے کہ تمہاری بنا پر یہ مسلمان ہوئے ہیں. عجب جملہ مولا نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی ایرانی تمہیں مسلمان بنائیں گے. یہ مولا کا جملہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آج شاید دنیا میں ان عربوں کو مسلمان بنانے والے ایرانی ہے, اور کوئی ان کو مسلمان نہیں بنا سکتا. اور وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ وہ زور کی زبان سمجھتے ہیں, عزت کی زبان تو سمجھتے ہی نہیں. تو یہ جو مسئلہ آ گیا ہے, اس سے یقین آپ جان لیجئے ہمارے پاس حدیثیں کہتی ہے, روایتیں کہتی ہے, قرآن کہتا ہے کہ ظلم جب بھی بڑھے گا فرج آنے والا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ بھئی ظلم بڑھے اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے کوئی راستہ نہ ہو. اب کہتے ہیں یہ ڈیڈ لاک, اب کچھ آگے نہیں ہو سکتا. نہیں, اللہ کہتا ہے جہاں تمہیں ظلم آخری حد تک آیا وہیں ظلم کا خاتمہ ہوگا, عدل کا سورج نمودار ہوگا. لیکن اب ایک سوال بہت بڑا ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, کیا آپ اس عدل کے لیے تیار ہیں؟ کیا اس انصاف کے لیے آپ تیار ہیں, یا آپ خود بھی اسی ظلم میں کہیں نہ کہیں معاذ اللہ ڈوبے ہوئے؟ اسی لیے ہر آدمی کو اس دن آنے سے پہلے اپنا محاسبہ ضرور کر لینا چاہیے کہ ظلم کی چکی جب ہر طرف چل رہی ہوگی تو عدل کا سورج نمودار ہوگا. لیکن عدل کے سورج کے ساتھ ہونے میں کیا ہے؟ ضروری ہے کہ آپ خود عدالت دوست ہوں, عدالت کو پسند کرتے ہوں. جبکہ اگر کہیں آپ کے وجود میں, میرے وجود میں ظلم پایا جاتا ہے تو ہم اس امام کے ساتھ نہیں کھڑے رہ سکیں گے جو عدل پھیلانے آ رہا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم مولا کے ساتھ اس مشن کو پورا کرنے والوں میں قرار پائیں. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک وحبیبک بالقاسم المصطفى محمد. اللہم صلی علی علی امیر المومنین ووسیع رسول رب العالمین.
اللهم صل على صديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. اللهم صل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة إمامي المؤمنين. اللهم صل على علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي أئمة المؤمنين. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر إمام المؤمنين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما حاط به علمك. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشفع كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدیر. اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما. مومنین جہاں بھی ہوں اے اللہ ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ مجاہدین اسلام کی نصرت فرما. ظالموں کے شر سے انہیں نجات عطا فرما. اسلام کے پرچم و شیعت کے پرچم کو سر بلند فرما. کفر و نفاق کے پرچم کو سر نگوں فرما. اے اللہ تجھے محمد وآل محمد کے واسطہ ہمارے مریضوں کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما. اے اللہ ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما. اے اللہ ہم حاجت مند ہیں اپنی درگاہ سے ہم سب کی حاجتوں کو قبول فرما. مومنین جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کو ادا فرما. جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. اے اللہ جو محمد اور آل محمد کا واسطہ جو قید میں انہیں قید سے رہائی عطا فرما. اے اللہ ہمیں نور اہل بیت، محبت اہل بیت، ہدایت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.